حضرات محترم، اللہ رب العزت کی کرم نوازی، کریمی رحیمی دا اندازہ لاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نیک کام کرنے کا دل میں منصوبہ بناتا ہے تو جب تک وہ نیک کام نہیں کرتا میں اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہوں ارادے پہ، اور جب میرا بندہ نیک کام کرنے کا دل میں منصوبہ بناتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو فرمایا جب تک وہ نیک کام نہیں کرتا اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہوں ارادے کی، تو جب تک وہ اس نیک کام کو کر لیتا ہے تو میں اس کی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہوں، اور جب وہ برے کام کا منصوبہ بناتا ہے تو جب تک وہ اس برے کام کو نہ کرے، ارادہ کر لیا برے کام کا تو برے کام کو نہ کرے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ اس برے کام کو کرے تو میں اس کی ایک برائی لکھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، اے میرے رب، تیرا یہ بندہ برا کام کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس بندے کو اس کی برائی پر خوب بصیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتظار کرو، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انتظار کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ بندہ اس برے کام کو کر لے تو اس کی ایک برائی لکھ دو، اور اگر وہ اس برائی کو ترک کر دے تو اس کی ایک نیکی لکھ دو، اس نے اس برائی کو میرے خوف کی وجہ سے ترک کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اسلام میں نیک عمل کرے تو ہر نیک کام کا جو وہ کرتا ہے اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھا جاتا ہے، اور ہر برے کام کو جو وہ کرتا ہے اس کی صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 129 میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نیک کام کا قصد کیا اور اس کو نہیں کیا تو اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جس نے نیک کام کا قصد کیا اور اس نیک کام کو کر بھی لیا، اللہ اکبر، تو پھر اس کا وہ نیک کام 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھا جاتا ہے، اور جس نے برائی کا قصد کیا اس کو کیا نہیں تو اس کی برائی نہیں لکھی جاتی، اگر اس برے کام کو کر لیا تو اس کی ایک برائی لکھی جاتی ہے، ایک برائی۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 130، سنن ترمذی شریف حدیث نمبر 3073۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا احسان، اس کی کرم نوازی، ان دی شان کریمی دا اندازہ لاؤ کہ انسان امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا انعام فرمایا اللہ پاک نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نیکیوں اور برائیوں کو لکھتا ہے۔ پھر بیان فرمایا، جس نے نیکی کا قصد کیا
اور اس کی نیکی کو نہیں کیا، نیکی نہیں کی، قصد کتے ارادہ کتے نیکی کرن دا، مگر نیکی ہو نہیں سکی، کوئی نہیں ہوئی، تو اللہ رب العزت کے اس کی ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے کہ اس ارادہ تو کیا۔ اگر وہ نیکی کے قصد کے بعد اللہ اکبر اس نیکی کو کر لے، یعنی ارادہ جہاں نیکی دا کیتا ہے وہ نیکی کر لے، تو اللہ رب العزت اس کی 10 نیکیوں سے لے کر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک، بلکہ 700 سے فرمایا اور 700 کو بھی دگنا چگنا اللہ پاک لکھ دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص برائی کا قصد کرے اور برائی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر وہ اس برے کام کا قصد کرے، اس برے کام کو کر لے، تو اللہ رب العزت اس کی صرف ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6491، صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 131۔ حضرات محترم، اس حدیث پاک میں اللہ رب العزت نے نیکی اور برائی کے لکھنے کی سند اسناد اپنی طرف کہ اللہ لکھتا ہے، دوسری حدیث میں فرشتوں کی طرف یہ اسناد، یعنی حقیقت میں لکھتے تو فرشتے ہیں نا، جیسا کہ قرآن مجید کا یاد ذکر احادیث پاک میں اس کی تصریح ہے، لیکن چونکہ انہیں لکھنے کا حکم جو ہے وہ اللہ پاک دیتا ہے، اس لیے حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا اسناد سند جو ہے نا وہ اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے فرشتوں کو اس طرح لکھنے کا حکم دیتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ فرشتوں کو فرمایا اس کی مقدار پر فرمایا مطلب آگاہ کر دیتا ہے۔ ان احادیث پاک میں معصیت کے قصد یا معصیت گناہوں کے منصوبے کا ذکر آیا ہے، اس سے مراد ہے وہ عزم، وہ نیت، فرمایا وہ نیت سے کم درجہ کی چیز، یعنی اس میں گناہ کرنے کا رائج ارادہ ہے، مرجو جانب گناہ نہ کرے، فرمایا اللہ اکبر، تو لیکن اگر وہ گناہ کرنے کا عزم اور اس کی نیت کر لے تو پھر اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ گناہ کا عزم کرنا بھی گناہ ہے۔ اللہ کو علامہ طبری نے کہا، اس حدیث شرح ہو رہی ہے، اس دی اللہ تعالیٰ جو ہے لکھ دیتا ہے، حکم فرما دیتا ہے، تو اس کا جواب یہ دیا کہ علامہ طبری نے کہا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا قول صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں حفاظت کرنے والے فرشتے جانتے ہیں بندہ کے دل میں نیکی کا قصد ہے یا برائی کا، اور وہ اس طرح بندے کے عقائد کو بھی جانتے ہیں فرشتے، اور اس حدیث پاک میں ان لوگوں کے قول کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے بندے کے صرف اس عمل کو لکھتے ہیں جو ظاہر ہوتا ہے، یہ بھی ہے کہیں نو، اور جس بات کو وہ سنتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے تو فرشتوں کو غیب کا علم تو نہیں ہوتا وعدن، فرشتے کے علم غیب نہیں جانتے، تو پھر انہیں بندے کے وہم، اس کے قصد اور اس کے ارادے، اس کے کیسے علم ہوتا ہے؟ مفسرین کرام نے اس کا جواب یہ دیا ہے، علامہ طبری نے، کہ حدیث میں وارد ہے جب بندہ نیکی کا قصد ارادہ کرتا ہے تو
اس بندے کے سے جسم میں، اس بندے کے جسم سے، منہ سے اچھی خوشبو آتی ہے، اور جب وہ بندہ برائی کا قصد ارادہ کرتا ہے تو اسے بدبو آتی ہے۔ فرشتوں کو علم ہوتا ہے، اور اس حدیث پاک کی یہ دلیل ہے کہ فرشتہ انسان کے ظاہر باطن پر جو مطلع ہے، آگاہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو متعلق خبرات دیتا ہے، فرشتوں کو آگاہ کر دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس میں ایسا علم پیدا کر دیتا ہے جس سے فرشتہ اس کا ادراک کر لیتا ہے۔ عمدۃ القاری جلد 23 صفحہ 122، مکتبہ دار الکتب علویہ بیروت، اندے وچ یہ واقعہ ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے بخاری شریف کی جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، تو اس کو فرمایا ارادے کو جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اس کو مت لکھو، حتیٰ کہ اس برے کام کو، برائی کو کر لے۔ اگر وہ برا کام کرے تو اس کی ایک برائی لکھ دو، اگر وہ میری وجہ سے اس برائی کو ترک کر دے، چھوڑ دے اس کام کو، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ اگر وہ اس نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو نہ کر سکے، اگر وہ کسی فرمایا اگر وہ کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو نہ کر سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور اگر وہ اس نیک کام کو کرے تو اس کے لیے 10 گنا نیکیاں سے 700 گنا نیکیاں لکھ دو۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت بلال بن حارث المزنی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جیسے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ بات کہاں تک پہنچے گی، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے واسطے اپنی رضا لکھ لیتا ہے۔ اور ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جیسے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی بات کہاں تک پہنچے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے واسطے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ اللہ دی پناہ۔ مسند احمد جلد 33 صفحہ 449۔ اللہ اکبر۔ سنن ترمذی شریف حدیث نمبر 2319۔ سنن ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 2369۔ سنن کبریٰ نسائی شریف جلد 1 صفحہ 104۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 1129۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 280۔ المستدرک جلد 1 صفحہ 45۔ سنن الکبریٰ البیہقی شریف جلد 8 صفحہ 165۔ شعب الایمان حدیث نمبر 4957۔ اس میں یہ حدیث پاک آئی۔ اللہ رب العزت کی کریمی دا اندازہ لگاؤ۔ حضرات محترم، اللہ پاک کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، بندے پر کتنی رحمت ہے اللہ پاک دی۔ اللہ پاک تو دعا ہے اللہ پاک سکو نیک عمل کرنے دی توفیق بخشے، اللہ پاک برائی تو بچاوے، اپنی حفظ و امان وچ رکھے۔ میرے اللہ پیارے حبیب دی عزت دا واسطہ ہی سکو ایمان والی موت نصیب فرما۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ حضرات محترم، اج دا درس تھائیں ختم ہویا۔ اسی آیت مبارکت ہیں تو اساں پھر درس سنو گے۔ اللہ پاک تو دعا ہے اللہ پاک منظور تے مقبول فرمائے، اللہ پاک صحت تندرست عطا فرمائے، اللہ پاک حامی و ناصر ہوئے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔